الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہمیشہ یہ بات سنی ہوگی کہ جی روز بروز مدارس کی تعداد بڑھ رہی ہے، سینکڑوں لاکھوں علماء اور حفاظ قرآن اور حدیث سنت کی خدمت کر رہی ہے۔ ہر جمعے عیدین اور ہر موقع پر لاکھوں لوگ وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، علم کا چرچا ہے، لوگ قرآن و سنت سے باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود علم میں کمزوری ہے۔ اکثریت کی عمل کمزور ہے۔ لوگ علماء کی سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی قابل تشویش بات یہ ہے کہ لارڈ مکالے کے نظام تعلیم کے تربیت یافتہ لوگ کی اکثریت جب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہی اخلاقیات سے عاری لوگ اکثر ان شیوخ جو 60-70 سال قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ان کی تفسیر پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو قرآن کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ 60-70 سال حدیث کی خدمت کرتے ہیں ان شیوخ کی حدیث کی مفہوم سمجھانے پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو حدیث سمجھانے کی مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی پوری زندگی فقہ میں گزارتے ہیں ان کے فقہ پر اعتراض کر کے ان کو مسائل کی سمجھ بوجھ کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی۔ اور یہ لوگ اکثر آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کچھ نہیں جانتے، ان کو عصری تقاضوں کا کوئی پتہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ اس قسم کے لوگ جو آج کل کہتے ہیں کہ جی علماء کی بات کوئی نہیں سنتی اور پھر سننے کے بعد عمل نہیں کرتی، ہر جگہ پر دن رات یہ مذہبی طبقہ قرآن و سنت کی پرچار کر رہی ہے لیکن ان کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا یہ جو لارڈ مکالے کے نظام تعلیم کی تربیت یافتہ لوگوں کی اکثریت ہے جو مذہب پر اعتراض کرتے ہیں یا مولوی و علماء کی فہم و فراست پر اعتراض کرتے ہیں، آج ان کے حوالے سے چند عجیب باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعے کے حوالے سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن غار سور میں گزارنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اور آپ کے غلام عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور عبداللہ بن عریقۃ لیسی ان کے ہمراہ غار سور سے روانہ ہو گئے اور پھر سفر کرتے کرتے راستے میں ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر ایک خاتون تھی ام معبد خزائیہ۔ ان کے ہاں پہنچی تو اس عورت کی کا دستور یہ تھا کہ یہ ہر آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی تھی، کھانا پینا پیش کرتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کہا کہ اگر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے تو ہمیں دے دے۔ تو عورت نے گزارش کی کہ آج کل قحط سالی ہے، ہماری بکریاں بہت دور چلی گئی ہے اور گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، اگر ہوتی تو میں ضرور پیش کرتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیمے پر نظر ڈالی تو کونے میں ایک کمزور سی بیمار بکری کڑی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کیوں؟ تو ام معبد خزائیہ نے عرض کی کہ یہ ایک کمزور نہیں بیمار بکری ہے جو ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا یہ یہاں پر کڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اجازت ہے تو میں اس سے دو لینا چاہتا ہوں۔ خاتون نے اجازت دے دی کہ اس میں دودھ کہاں سے ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اس کے تنوں پر ہاتھ رکھی اور ام معبد سے کہا کہ برتن دے دے تو اس نے ایک بڑی سی برتن دے دی تو بکری کے تنوں میں دودھ بھر آ گئی اور اللہ کے رسول نے اس برتن کو اس دودھ سے بھر دی۔ پھر ام معبد خزائیہ اور ان کے جو آدمی تھے لوگ تھے اور پیغمبر علیہ السلام اور سب لوگوں نے وہ دودھ پی لی۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ
اس برتن کو اسی بکری کے دودھ سے بھر دیا اور محبت خزائیہ کے حوالے کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر ام بعبد انتہائی حیران ہو گئی کہ ایک کمزور بیمار بکری کے تنوں میں اتنی دودھ کہاں سے آ گئی۔ لازماً اس بندے کی شخصیت، اس کا کردار، اس کا گفتار، اس کا اخلاقیات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد واپس آ گیا گھر کو اور ام معبد نے اس کے سامنے پورا واقعہ بیان کی تو اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو قریش نے مکہ سے نکالا ہے، اگر مجھے اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو میں لازماً اس کی خدمت کروں گا اور اس پر ایمان لاؤں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے کافی سفر کی تو اتنے میں سراقہ کو کسی نے مکہ میں بیان کی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یعنی دو بندے ساحل پر دے کے گئے ہیں اور شاید یہ وہی دو لوگ ہیں۔ سراقہ نے جب مکے کے اندر یہ پیغام سنی تو انعام کی لالچ میں اپنے طاقت اور گمنڈ اور نیزہ کو ساتھ لیتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ یہ عرب کا مشہور پہلوان تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل کے گر گیا۔ جب یہ سراقہ بھی اس سے گرا اور جب سراقہ اٹھا تو اس نے ترکش سے پال کے تیر نکال دیے جس پر منع کرنے کی تیر نکلی، لیکن پھر بھی سراقہ گھوڑے پر سوار ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن اس کے گھوڑے کے اگلے 2 پاؤں زمین میں دنس گئے۔ بمشکل جب وہ گھوڑے سے اترا اور بمشکل اس کا گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو بندہ ہے یہ حق پر ہے اور قریب اس کی دین غالب آ جائے گی، اور یہ چونکہ مکہ سے نکالا گیا ہے لازماً یہ مکہ پر حملہ آور ہوگا، لہٰذا اس نے پیغمبر علیہ السلام کو آواز دی اور امان طلب کی، اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر مکے پر آپ کا غلبہ ہوا تو ہمیں امان ملے گی، لہٰذا مجھے ایک امن نامہ لکھ کے دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو اشارہ دی اور اس نے ایک چمڑے پر امن نامہ لکھ کر سراقہ کے حوالے کر دیا اور وہ وہاں سے پھر روانہ، اور پھر سراقہ نے اس کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھی اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہی کہ سفر میں کام آ جائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے سراقہ کو وہ چیزیں واپس کر دی اور لینے سے انکار کی، فقط اتنا بتایا کہ مکہ جا کر لوگوں کو ہماری اطلاع مت دینا، اور سراقہ پھر وہاں سے روانہ ہو گیا، واپس ہو گیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان 2 واقعات سے ہمیں جو اسباق ملتی ہے اور جو رہنمائی ملتی ہے ان میں چند نکات حسب ذیل ہے۔ پہلے ہم دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب ام معبد خزاعیہ سے ہوئی تو اللہ کے رسول نے نہ تو ان کو واعظ و نصیحت کی، نہ قرآن پڑھائی، نہ حدیث، اور نہ ہی دین اسلام کی تعلیمات بیان کی، بلکہ ام معبد خزاعیہ یہ بکریوں کا چرانے پھرانے اور بکریوں کے پالنے کی کام کرتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خشک اور بیمار بکری سے جتنی دودھ نکالی، خود اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ خاص بندہ ہے، اور اس سے متاثر ہو گئی، جس سے ہم یہ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ ہر جگہ تقریر کرنے کی، ہر جگہ واعظ و نصیحت کرنے کی نہیں ہوتی، بعض جگہ اعمال کی ہوتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر واعظ نصیحت اور تقریر نہیں کی بلکہ عمل سے ظاہر کی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر دولت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں تو یہ اپنی باتوں کی توہین آپ کر رہے ہیں، اور جہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ
پیسے لگاتے ہیں تو یہ اپنے پیسوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں پہ واعظ و نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ وہاں پر عمل سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ اپنے عمل کی توہین کر رہے ہیں، اور جہاں پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پر آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو یہ اپنی واعظ و نصیحت اور تقریر کی آپ توہین کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جو قابل تحقیق واقعہ ہے وہ سراقہ کی ہے۔ سراقہ کو دیکھیں، یہ عرب کا مشہور پہلوان تھا، انتہائی طاقتور انسان تھا، اپنی طاقت پر اسے اتنا گمنڈ اور غرور تھی کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو زندہ یا مار دینے کے پر تلا ہوا تھا، زندہ گرفتار کرنے کے لیے یہ ان کے پیچھے پڑا یا ان کو قتل کرنے کے لیے۔ اب 13 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر ان کو دعوت و تبلیغ دی، مکہ میں اسلام کی پرچار کی، لیکن سراقہ کی سمجھ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں آئی۔ لیکن جب یہ پیغمبر اسلام کے پیچھے آ گیا اور اس کا گھوڑا اللہ تعالی نے زمین کے اندر دھنس دیا یا گاڑ دیا، تب ان کو پتہ چلا کہ انسان کی طاقت، ایک پہلوان کی طاقت محض اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کر زمین پر دے مارے، پٹک دے، پچاڑ دے، لیکن کسی انسان کی طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک خشک اور پتریلے زمین میں گھوڑے کو دنسا دے، گھوڑے کو گاڑ دے۔ لہٰذا اس کی جو طاقت ہے اس بندے کی انسانی طاقت سے ماورا ہے، کوئی اور طاقت ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ جس طرح میں اس کی طاقت کے سامنے عاجز آ گیا، اسی طرح یہ بندہ بالآخر کفار مکہ بھی اس کی طاقت کے سامنے عاجز آ جائے گی۔ جو اس جانب اشارہ ہے کہ سراقہ واعظ و نصیحت سے متاثر نہیں ہوا، 13 سال تک پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے متاثر نہیں ہوا، طاقت اسلام سے متاثر ہوا جب اس کے سامنے اسلام کی طاقت ظاہر ہو گئی۔ لہٰذا عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت اور غرور کے نشے میں مست وقت کے فرعون جب یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جب کہتے ہیں کہ جی اسلام کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو طاقت اور غرور، طاقت کے نشے میں مست سراقہ کی سمجھ میں بھی 13 سال تک پیغمبر اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب اس نے طاقت کی میدان میں مات ماری تب اسے پیغمبر اسلام کی بات سمجھ میں آ گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں مست لوگوں کے سامنے، لوگوں کی سمجھ میں غریب اور مسکین مذہبی طبقے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب طاقت کے میدان میں وہ مات کائے تب ان کے بات سمجھ میں آ جاتی۔ لہٰذا جب تک مذہبی طبقہ اس سے زیادہ بڑی چوکوں پر، بڑی زیادہ چوکیوں پر، عہدوں پر نہ بیٹھی ہو، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے آج بھی قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح صریح حدیث کے خلاف بھی بل پاس کرتے ہیں، ان پر دستخط کرتے ہیں، چونکہ ان کے سامنے غریب اور مسکین مذہبی طبقہ ہے، ان کو اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں، تب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ آسان سی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں واقع مودی سرکار، جہاں پر دارالعلوم دیوبند جیسے بڑا مدرسہ بھی ہے، سینکڑوں مدارس ہے، کروڑوں مسلمان ہیں، لاکھوں علماء اور حفاظ ہے، 75 سالوں سے یا سینکڑوں سالوں سے وہاں پر قرآن و حدیث کی درس ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن طاقت کی نشے میں مست مودی سرکار کو ابھی تک قرآن کی فہم، قرآن کی سمجھ نہ آئی، مسلمانوں کی واعظ و نصیحت کی سمجھ نہ آئی۔ اور یہی مودی سرکار جب اپنی طاقت کے نشے میں مست اپنے حواریوں، یہود وغیرہ کے تعاون سے اپنے پوری لاؤ لشکر و طاقت سمیت پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے، تو پاکستانی افواج کے سالار اعلیٰ حافظ جنرل عاصم منیر ان کو سمجھانے کے لیے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن نہیں پڑھاتے، نہ ہی بخاری اور مسلم پڑھاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دیں گے، اور پھر فقط قرآن، پوری قرآن پڑھانے کی بجائے قرآن کے 2 الفاظ بنیان مرصوص پڑھتے ہوئے ان کو تپڑ مارتے ہیں، اور تو اس تپڑ کے ذریعے سے جب مودی سرکار اپنے حواریوں اور اپنی طاقت سمیت ہندوستان کی زمین میں گاڑ دیتے ہیں، تب ان کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے اور ان کی چیخیں واشنگٹن تک پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا مودی سرکار کو دارالعلوم دیوبند، وہاں پر لاکھوں علماء اور حفاظ کی بات سمجھ میں نہ آ گئی،
لیکن ایک حافظ کی ایک تپڑ کی سمجھ اسے آ گئی، قرآن کی فہم 2 آیات 2 الفاظ کی سمجھ اسے آ گئی۔ لہٰذا جب طاقت کے سامنے آپ طاقت کے ساتھ طاقت کی چوکی پر بیٹھ کے ان کو قرآن پڑھائیں گے تب ان کی سمجھ میں آ گئی۔ جب کروڑ پتی اور لکھ پتی بندے کے سامنے ایک عاجز اور مسکین قرآن پڑھاتے ہیں تو اس کو کبھی بھی قرآن کی سمجھ نہ نہیں آئے گی۔ جب ان کے سامنے کرب پتی بیٹھ کر قرآن پڑھائے گا تب اس کو قرآن کی سمجھ میں آ جائے گی، قرآن سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ خود غور و فکر کریں کہ جو لوگ دوسروں کے زکوٰۃ اور خیرات لیتے ہیں تو زکوٰۃ اور خیرات لینے والوں کی بات زکوٰۃ اور خیرات دینے والوں کی سمجھ میں کس طرح آ سکتی ہے؟ دوسروں کے وظیفہ کھانے والوں کی بات وظیفہ کھلانے والوں کی سمجھ میں کس طرح آ جائے گی؟ لہٰذا جب طاقت کے نشے میں مست لوگوں کے سامنے طاقتور بن کے آپ قرآن پڑھائیں گے تب ان کی سمجھ میں اسلام کی بات آ جائے گی۔ دولت اور شہرت پسند لوگوں کے سامنے جب آپ ان سے زیادہ دولت مند بن کے ان کو قرآن پڑھائیں گے تو ان کی سمجھ میں قرآن آ جائے گی۔ اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل پر آپ عمل کریں کہ اللہ کے رسول کو جب طاقت و غرور کے نشے میں مست سراقہ نے کھانے پینے کی چیز پیش کی تو اللہ کے رسول نے اسے ٹکرا دی اور واپس کر دی۔ جب طاقت کے نشے اور دولت کے نشے میں مست لوگوں کے سامنے جھولی پھیلانے اور چادر پھیلا کر ان سے خیرات و زکوٰۃ مانگنے کی بجائے آپ ان متکبرین کے منہ پر ان کے خیرات و زکوٰۃ ماریں گے، ان سے کچھ نہیں لیں گے، ان کو کھلائیں گے تب آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کی بات لوگوں کی سمجھ میں تب آتی ہے جب طاقتور لوگوں کے سامنے آپ ان سے زیادہ طاقتور بن کے بات کریں گے، دولت مند لوگوں کے سامنے آپ ان سے زیادہ دولت مند بن کے ان کے سامنے بات کریں گے، جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے آپ ان کو دینے والے بن جائے اور پھر ان کو بات قرآن پڑھنے شروع کریں گے تب آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ شیوہ اسلام ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ متکبرین کے سامنے غرور اور متکبرین کے سامنے تکبر کے ساتھ آ جانا، پیش ہونا، یہ شان اسلام ہے۔ چند واقعات ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثال کے طور پہ۔ ایک کافر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانیں گے جب آپ میرے ساتھ کشتی میں مجھے پچاڑ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ کشتی شروع کر کے ان کو اٹھا کے زمین پر دے مارتے ہیں۔ وہ پہلوان کافر دوبارہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میرا پاؤں پھسل گیا، دوبارہ آ جائے۔ اللہ کے رسول نے اسے دوبارہ اٹھا کے زمین پر دے مارا، اور اس نے کہا، پھر وہ اٹھا اور کہا کہ نہیں، تیسری بار حق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ انہیں اٹھا کے زمین پہ دے مارا۔ تب اس نے کہا کہ جی میرا خدا نے میری مدد نہیں کی اور آپ کے خدا نے تیری مدد کی، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ یا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ چلو آج مقابلہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک مقرر پیش کیا کہ اس کی تقریر کا مقابلہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشارہ فرمایا کہ قیس جواب دے۔ قیس نے تقریر کی تو اس وفد نے کہا کہ آپ کا مقرر ہم سے بہتر ہے۔ پھر اس وفد نے ایک شاعر اٹھا کے کھڑا کیا اور اس نے چند اشعار پڑھے اور کہا کہ ہماری شاعر کا مقابلہ کرو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی اشارہ، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی اشارہ فرمائے کہ جواب دے۔ تو اس نے اشعار پڑھی تو اس وفد نے کہا کہ آپ کے شاعر ہماری شاعر سے بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ باطل نظام یا باطل طبقے یا باطل لوگوں کے سامنے ان کی زبان میں ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دینا ہی شان اسلام ہے، کیونکہ رب کائنات کا فرمان ہے وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ سامراجی نظام، سامراجی طاقت کے حوالے سے آپ پوری تیاری کریں گے۔ ہر میدان میں جب آپ تیاری کریں گے تب آپ ان کو شکست دیں گے۔ اگر معاشرے میں سیاست میں ہم دیکھیں گے تو سیاست میں آپ ان سے بالاتر ہو گے تب آپ کی بات وہ مانیں گے اور تیار ہوں گے۔ معیشت کے میدان میں آپ ان سے طاقتور ہوں گے تب مذہبی طبقے کی بات یہ دنیا پرست لوگ سنیں گے اور مانیں گے۔ معاشرت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں
اسی طرح دنیا کے عہدوں اور منصب کے میدان میں جب آپ مجھ سے بڑے عہدے پر بیٹھیں گے تب آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کو ہم دیکھیں اس واقعہ میں، تو آپ نے وقت کے طاقتور سراقہ کو واعظ و نصیحت نہیں کی، بلکہ اللہ کے رحم سے اللہ نے اسے زمین میں گاڑ دی۔ جب اس کی شکست طاقت کے میدان میں اس نے شکست پائی، تب سراقہ کی سمجھ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ دوسرا، سراقہ نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا کھانا پینا پیش کیا تو اللہ کے رسول نے اس سے لینے سے انکار کر دیا۔ مذہبی طبقے کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب متکبر، مغرور اور اپنی دولت کے نشے میں مست لوگ آپ کی خدمت میں اگر دولت پیش کرتے ہیں تو آپ ذرا احتیاط کریں، تب آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ دین اسلام کی صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے اور صحیح طریقے سے ان پر عمل کرنے کی توفیق اور صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔